کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوالی بنا. جناب ڈیبیٹ کمپٹیشن جو کہ پیر تا جمعہ آپ دیکھتے ہیں اور ہفتے اور اتوار کو ہوتی ہے بیت بازی. آج ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی جو پہلے مقرر ہیں وہ ہے محمد مصعب. صحیح نام لیا میں نے آپ کا؟ ٹھیک. محسب. اقرار صاحب کیا ہے ہمارا آج کا موضوع؟ تو آپ کو پتا ہوگا بیٹا. مجھے موضوع کوئی بات نہیں دیا ہوا, آپ بتا دیں بیٹا موضوع. جی انسان کی خبر بار بار کہتا رہا, دے دیجیے. جی انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. جناب آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سارے معلوم ہے؟ ٹھیک ہے جی, آئیے بسم اللہ کیجیے. ابلیس کی ترک اطاعت سے شروع ہوئی انسانیت کی اس داستان میں حضرت انسان کو کبھی اشرف المخلوقات کے تخت پر بٹھایا گیا تو کبھی سالکین الی اللہ کے خطاب سے نوازا گیا. صدر عالی وقار حضرت انسان کی خلقت کا کیا کہنا کہ اس کے عالم مکنون سے عالم کن میں آنے کے بعد خدا نے بھی خود کو احسن الخالقین کہہ دیا. نطفے سے لے کر رحم مادر تک تمام سفر طے کرتا یہ انسان جب اس جہان رنگ و بو سے آشنا ہوا تو اس کی بنائی مخلوق کو اپنا خالق بنا بیٹھا, لیکن وہ پھر بھی اپنے غفور و رحیم کا پاس رکھتے ہوئے نعمتیں عطا کرتا رہا. جب یہ حضرت انسان بستیوں میں بسنے لگا, ظالم حکمرانی کرنے لگے تو عدل کے بازاروں میں انصاف کی بولی سب سے اونچی لگنے لگی. ستم تو یہ ہوا کہ غیر اللہ کے پجاریوں نے اللہ کے بندوں پر ہی عرصہ حیات تنگ کر دیا اور اس کشمکش میں انسانیت کہیں دور سسکنے لگی. پھر چاہے وہ دجلہ کے کنارے چنگیز خان کے ہاتھوں بنا مسلمان کھوپڑیوں کا مینار ہو یا پھر ہلاکو خان کے نوکے سرا پر لہراتی سر بسجدہ ہونے والی جبینیں ہوں, انسان ہر دور میں مظلوم رہا. پھر زمانے کے حالات بدلنے لگے, پتھروں کا زمانہ ختم ہوا اور مادی ترقی ہوئی. نیزوں اور بھالوں کی جگہ فصلیں آتش و آہنگ نے لے لی, لیکن اس سب میں انسانیت کہیں جگہ نہ بنا سکی. خود کو مسیحائی کا علمبردار کہنے والوں نے اقوام کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا, لیکن شومئی قسمت کہ اس کے تخت اور تاج کو ایٹم بم کے حاملین کے مابین تقسیم کر دیا اور غلامی ایک بار پھر اشرف المخلوقات کہلانے والوں کا مقدر ٹھہری. جدت کی دوڑ میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ اپنے اندر دم توڑتے انسان کی خبر ہی نہ رہی. لیکن کوئی تو دیکھے کہ ظلم پھر سر جوڑ رہا ہے. انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. شکریہ جناب. انسان کی خبر لو یا انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. ہمارے دوسرے مقرر کون ہے جناب؟ آپ ہیں انعام رزاق صاحب. آئیے گا انعام صاحب جن کا تعلق ہے آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ سائنس سے. جناب علی بسم اللہ. صدر عالی وقار انسانیت کی محفل اختتام کو پہنچی. اخلاق, اخلاص, تہذیب و روایات رخصت ہو گئی. باقی رہ گئے تو خالی برتن اور برتنوں کی کھنکھناہٹ پر رقص کرتی ہوئی مفلسی کہ کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں نے شاید خدا کو اندھا سمجھ رکھا ہے, جو اشرف المخلوقات کے تخت کو انسانیت کی قبر کی تختی بنا کر رحمتوں کے مہینے میں برکتیں سمیٹنے کے بجائے منافع سمیٹنے میں لگ گئے. انسانیت کی جو سانسیں منافع خوری کے وار سے بچ گئی تھی وہ فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ گئی. کرامن کاتبین کی سواری کہلانے والا انسان گلے میں فرقوں کا توق اور پیروں میں فتنوں کی بیڑیاں لیے اسرائیل کے قریب ہوتا چلا گیا, مگر خبر لینے کی خاطر کوئی مسیحا نہ آیا. کشمیر کے انسان زندگی کی آخری ہچکیاں لیتے رہے مگر کوئی مسیحا نہ آیا. ایک راشن کی بوری کی قیمت 5 تصاویر مقرر کر کے سفید پوش انسان کی عزت نفس مجروح کی گئی, مگر خبر لینے کی خاطر کوئی مسیحا نہ آیا. فلسطین کے انسان
زندگی کی تلاش میں مرتے چلے گئے، مگر خبر لینے کی خاطر کوئی مسیحا نہ آیا۔ دلی کے مسلمانوں کو کورونا کے بڑھنے کی وجہ بتایا گیا، پر کوئی مسیحا نہ آیا۔ صدر علی وقار مسیحا آئے اور دیکھے کہ انسانیت کی بستی کردار سے مردہ افراد کا گھر بن چکی ہے۔ مسیحا آئے اور دیکھے کہ یہاں کوئی برہنہ پا ہے، کوئی سر بریدہ ہے، کوئی پہلو شکستہ ہے، کوئی دامن دریدہ ہے۔ ہماری بے بسی پر زندگی بھی آبدیدہ ہے کہ یہ تاریخ تو ماضی کا ایک خونی جریدہ ہے۔ کوئی تالاب نہ رخسار ہے ان ریگزاروں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی خارزاروں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی خارزاروں میں۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا، تالیاں بجا دیں جناب ہمارے مقررین کے لیے۔ زوبیہ آئیے گا، زوبیہ سمرو ہیں ہماری تیسری مقررہ، وومن گرلز کالج سے ہے آپ کا تعلق۔ اس سے پہلے تھے انعام رزاق صاحب۔ انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ جناب بسم اللہ۔ سسکیہ بہت تکلیف دیتی ہے صدر علی وقار کے جب امیدیں ٹوٹ جائیں، جب عزت کو بچانے کے خاطر دم توڑتی انسانیت اپنے ہوش و ہوس کھو دے، جب بھوک سے بلکتا ہوا بچہ اپنے باپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ باہر گلی میں راشن تو بٹ رہا ہوتا ہے، لیکن علی وقار وہ مجبور، وہ عزت نفس کے ہاتھوں مجبور باہر سیلفی لینے سے قاصر ہوتا ہے کہ جناب والا ایک طرف عزت نفس ہے تو دوسری طرف بچوں کا بلکتا ہوا چہرہ ہے۔ عزت نفس کو بچاتا ہے بچے مر جاتے ہیں، بچوں کو بچاتا ہے عزت نفس کو مجروح کر دیا جاتا ہے، لیکن علی وقار وہ چپ چاپ اپنے بچوں کا گلا گھونٹ رہا ہے، گزرے ہوئے ایام کو وہ کوس رہا ہے، بیکار بیٹھا ہے مگر سوچ رہا ہے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ صدر علی وقار انسان کی خبر کیوں لی جائے جب کشمیر سے فلسطین تک آہیں دی گئی، سسکیاں دی گئی، بے روزگاری دی گئی، بددیانتی دی گئی، سروں کو رون دیا گیا، بے گھروں کفن لاشوں کو یوں چھوڑ دیا گیا، لیکن علی وقار اللہ دیکھتا رہا۔ ریمنڈ ڈیوس کے نام پہ سیاست ہوئی لیکن اللہ دیکھتا رہا، انسانیت کا قتل ہوا لیکن اللہ دیکھتا رہا۔ صدر علی وقار انسان کی تخت کو یک لخت کرنے کا وقت آ جا چکا ہے، ظالم انسانوں کے آگے آواز اٹھانے کا وقت آ جا چکا ہے، کیونکہ ٹک ٹاک پر ناچ ناچ کے اپنے پیروں پہ چھالے بنائے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے، اور ہمارے علماء کرام کے سچ بولنے پر بھی ان سے معافی منگوائی گئی تو حق بجانب ہو کے کہنا پڑتا ہے، جھوٹے مکار کو وہ جھنجھوڑ رہا ہے، اس پر بھی معافی کی سند جوڑ رہا ہے، انسان کی خبر لو کہ دم توڑ رہا ہے۔ صدر علی وقار ابھی بھی وہ سب واپس آ سکتا ہے، ابھی بھی صرف دم توڑتے ہوئے ہاسپٹل کے آئی سی یو کے کمرے سے صدا اٹھ رہی ہے، وہی اتوار، وہی طور، وہی انور، وہی سب واپس آ سکتا ہے کہ وسیم بادامی بنے، اقرار الحسن بنے، فیصل سبزواری بنے، امجد صابری بنے، بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے۔ بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باپ لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوں گے۔ رائٹ جناب، بشرا آئیے گا ہماری اگلی مقررہ ہیں، بشرا زیدی، تعلق ہے آپ کا پی ای سی ایچ ایس کالج سے۔ بشرا ہماری آج کی آخری مقررہ ہیں۔ اقرار الحسن صاحب ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں، فیصل بیات نہیں آئے ہیں۔ جناب بسم اللہ۔ ذی وقار ہم نے سنا تھا کہ معاشرہ انسان سے بنتا ہے، لیکن اگر انسان کے وجود سے احساس کو الگ کر دیا جائے تو فقط حیوان بچتا ہے، کہ ذی وقار اگر انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے، کہ وہ انسان کے جس کو عشق سے ہر پست کو بالا کرنا تھا وہ تو دوسرے انسانوں کے لہو کا پیاسا نظر آتا ہے، وہ انسان کے جسے دہر میں اجالا کرنا تھا وہ تو اندھیری قبریں کھود کھود کر مردہ عورتوں کی عزت پامال کرتا ہے، وہ انسان کے جسے قہاریوں غفاریوں جبروت کا عکاس بننا تھا، ارے وہ تو اپنے حصے کی بدعنوانی کرتا نظر آتا ہے، وہ انسان کے جسے عورت کا صاحبہ بنایا تھا، ارے وہ تو ننھی اریبہ اور زینب کی عزت پامال ان کی معصومیت کو داغدار کرتا ہے، ارے ذی وقار وہ انسان کہ جیسے حق گوئی سے گھبرانا نہیں تھا، وہ تو یمن کشمیر شام برما کی حقوق پر خاموش، سفید آقاؤں کے کالے جوتے
چاٹتا نظر آتا ہے کہ ذیبکار وہ انسان کے جسے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنا تھا، وہ تو قاتل سے عشق اور ابلیس سے یارانہ جوڑ رہا ہے. انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے کہ 4 سمت ہے اور روز و شب تماشا ہے. یہ احتجاج، یہ نعرے، یہ سب تماشا ہے کہ ذیبکار ہم شرمندہ ہیں، کہ ذیبکار ہم اور آپ اس قوم کے لوگ ہیں کہ جہاں پر دم توڑتی ہوئی انسانیت کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہاں پر انسانیت فقط خوابوں تک، قرآن فقط حفظ کر کر کے بھول جانے تک، روزہ فقط بھوک پیاس تک محدود ہے. کہ ہم نے رحمت کے مہینے کو غریبوں کے لیے زحمت بنایا، ہم تعلیم یافتہ مگر تہذیب سے آری ہیں، ہم نے قلم میں سفر کیا لیکن اندر سے خالی ہیں، ارے ہم تو کشکول تھامے بھکاری ہیں. تو پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذیبکار اگر آج بھی اس دم توڑتی ہوئی انسانیت کی خبر نہ لی گئی تو پھر یہاں پر فقط بچیں گے انسان نما حیوان. کہ پوچھ رہی ہے جانے کب سے آدم کی اولاد، صبح کی صبح کا پیدا ہوگی رات کہانی سے. کہ ذیبکار صبح کا پیدا ہوگی رات کہانی سے. سورج تیری یاد بجھے گی کتنے پانی سے، سورج تیری. رائٹ، وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ بشرا، تھینک یو ویری مچ. جناب اقرار صاحب، ہمارے کیمرامین اگر آپ وہیں سے بیٹا دکھا سکتے ہو کل کی طرح تو پھر ہم چلیں، یا پھر آ جائیے. ٹھیک، چلیں، ٹھیک ہے بھائی. آج فیصل بھائی کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. آپ بیٹا ایک یہاں جاؤ تاکہ ذرا ڈسٹینسنگ برقرار. ہاں ٹھیک ہے، پرفیکٹ. جی. آج میں عرض کر رہا تھا کہ فیصل بھائی کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. بڑے عرصے بعد ایک اچھا تقریری مقابلہ، سبھی بہت اچھے منجھے ہوئے انداز میں تقریر کر رہے تھے. ظاہر خامیاں موجود ہیں، اس کی نشاندہی بھی ہم کریں گے. میری یہ خواہش ہوگی کہ ان چاروں کو ہم کسی طرح آگے لے جائیں. چاروں نے آج بہت اچھا کیا، تو ایک تالیاں بجاتے ہیں، مصنوعی ہی صحیح لیکن تالیاں بالکل ضرور بجا کے حوصلہ بڑھانا چاہیے. صحیح، زبردست. فوراً ذرا میں جو ہمارے پہلے مقرر تھے محمد مصعب، مثلاً ہم تیزی میں ذرا تلفظ کی بات، اور فیصل بھائی ہوتے تو ذرا اور زور دے کر یہ بات کہتے کہ مثلاً حالات کو حالات کہہ دیا آپ نے، بیڑا اٹھایا ہے، بیڑا اٹھایا نہیں ہے. شومیہ قسمت آپ نے کسی اور انداز میں پڑھا. بار بار آپ کہتے رہے انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. سو اصل جو موضوع ہے، جو مصرع وزن میں آتا ہے، وہ انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. تو یہ آپ سب کے لیے، لیکن بطور مجموعی اچھی تقریر تھی. انعام رزاق کو میں خاص طور پہ مبارک دوں گا کہ ان کی تقریر کا ایک بہت اہم لفظ تھا جس کی تکرار تھی بادامی صاحب بار بار. تو وہ مجھے کچھ غیر مناسب لگا، جو ہمارا جو ایک کرائٹیریا ہے پہلے تقریر کو دیکھنے کا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے تبدیل کر دیجیے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو تبدیل کیا اور اپنی تقریر پہ بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہونے دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اوکے، زبردست. زوبیا، آپ کے لیے ہوش و حواس کو ہوش و حوث پڑ گئی، آپ تیزی میں شاید کچھ غلطی ہوئی. اچھا، یہ آپ سب سے درخواست ہے پلیز ججز کے نام نہ لیا کریں. ہم ایک عجیب آکورڈ سی سچویشن میں آ جاتے ہیں. فیصل بھائی کا بھی آپ نے نام لیا، میرا بھی نام لیا. بادامی صاحب کا ذکر کیا کریں جتنا دل چاہے، ججز کو پازیٹیولی نیگیٹیولی کسی بھی انداز میں نہ کیا کریں، پھر وہ ایک تاثر شاید یہ جاتا ہے کہ ہاں صحیح بات. تو یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آنے والے مقررین سے بھی. اور بشرا، بس آپ کے لیے کہیں لگا کہ آپ انسان کو صرف مرد تصور کر رہی ہیں جب آپ بار بار اس کی عصمت دری کے واقعات کو کوٹ کر رہی تھیں. پھر آخری حصہ آپ کا بحیثیت قوم آ گیا. ہم انسان کی بات کر رہے ہیں بطور مجموعی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لگا کہ صرف آپ پاکستانی قوم، اور پاکستانی قوم میں بھی صرف مسلمانوں کی بات کر رہی ہیں کہ وہ دم توڑ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا کانٹینٹ میں ہلکا سا ایک ایشو تھا. موضوع کو صحیح سمجھ کے اس کی ریلیونس ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. بہت کلوز کانٹیسٹ. اگین میرے بس میں ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ ان چاروں کو آگے لے جائیں، لیکن ابھی بھی سچویشن 3 لوگوں کو یا تو آگے لے جانا پڑے گا یا کچھ اور کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ فارمیٹ کے مطابق تو ہم 2 کو لے جا سکتے ہیں، باقی اب آپ بالکل ٹھیک ہے. تو میں جو 2 لوگ دوسری پوزیشن پر ایک ساتھ آئے ہیں ان کے نام لے لیتا ہوں، اور پھر جو پہلی پوزیشن پر ہیں. اچھا ٹھیک. دوسری پوزیشن پر ایکول مارکس ہیں میرے پاس. اوکے. دوسری پوزیشن پر محمد مصعب ہیں، اور دوسری پوزیشن پر زوبیا. اوکے، یہ دونوں لوگ دوسری پوزیشن پر ہیں. دیکھ لیجیے گا اس میں سے کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلی پوزیشن یعنی جو قطعی طور پر آگے انشاءاللہ جا رہے ہیں اگلے مرحلے میں، وہ ہے انعام رزاق. انعام رزاق صاحب، بہت مبارک ہو آپ کو. زبردست.
اور جو ہماری چوتھی پوزیشن ہے اس میں بھی ایک ہی پوائنٹ کا، ایک ہی نمبر کا فرق صرف 0.5 کا فرق ہے 2 مرتبہ. تو آج اچھا مقابلہ تھا. ٹھیک ہے. اب کنٹیسٹنٹس 3 ہیں، اس کا واٹ ایگزیکٹلی وی کین ڈو اباؤٹ وہ ہم دیکھ لیں گے، ذرا بعد میں طے کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، لیکن جناب چاروں کا بہت بہت شکریہ، چاروں کے لیے بہت ساری تالیاں. زبردست تقریری مقابلہ، اب تک کا سب سے بہتر ان 4 دنوں میں جو ہوا. بالکل زبردست. ایک بریک لیتے ہیں، اپنے سوالات اب بھیجیے. علماء کرام تشریف لے آئے ہیں، علماء کرام کے ساتھ نشست وقفے کے بعد. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا.